یہ رمضان تو قرآن پاک کا مہینہ ہے، یہ رمضان تو اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ، یہ رمضان تو زیادہ استغفار کرنے کا مہینہ، یہ رمضان تو زیادہ درود شریف پڑھنے کا مہینہ، یہ رمضان تو گناہوں سے بچنے کا مہینہ، یہ رمضان تو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنے کا مہینہ. لیکن اس کو بازو کر دیا ہم لوگ، روٹین، رسم، رواج، سحری کر لیا، افطاری کر لیا، ختم. رمضان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. رات بھر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، رات بھر انسٹاگرام کے ریل دیکھنے میں. کیا انسٹاگرام کے ریلوں میں صرف دینی چیزیں آتی ہیں؟ نہیں، ننگی لڑکیاں آتے ہیں. جو رمضان کی حالت میں وہ ننگی لڑکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور مزے لیتا ہے. یوٹیوب میں آ کر کیا بیان سننے کے بہانے وہ کیا کرتا ہے، اٹھاتا ہے یوٹیوب کے اندر کیا ایسی گندی لڑکیاں سامنے آ جاتی ہیں، ایڈ کے طور پر اسے دیکھتا ہے، اور گناہ کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے جو بھوکا رہنے کے علاوہ ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، صرف بھوکا رہیں گے، نہ ثواب ملے گا بلکہ الٹا وبال. یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور پہلا عشرہ تو ہر جگہ نورانیت ہی نورانیت ہوتی ہے اور لوگ بڑے جوش و جذبے میں رہتے ہیں. جیسے جیسے رمضان پرانا ہوتا ہوا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بھی جوش اور جذبہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گھر والے جوش و خروش میں رہتے ہیں. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس طرف سے اگر توجہ ہٹ جاتی رہتی ہے اور انسان ویسے ہی زندگی مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر کہ انسان بھولنے کا مادہ انسان کے اندر ہے. انسان ہی بھلاٹ کا آخر کیا ہے، پلندہ ہے. اس لیے آخر کیا ہے، یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان اللہ کیوں بھیجے، اور کیا رمضان رسم و رواج کے طور پر آیا ہے؟ ہم صرف سحری کر لیے، روزہ رکھ لیے اور کچھ بھی کر لے، پھر رمضان ختم ہوئے، عید منا لیا، پھر چھٹی، پھر ایک سال تک. کیا اس رسم کے لیے کیا رمضان آتا ہے؟ سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے کچھ حدود اور قانون موجود ہے شریعت کے اندر، یا صرف آدمی سحری کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا، روزے کا مقصد نہیں سمجھا، تو پھر کیا اس کا رمضان اس کے لیے کامیابی کا درجہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یا وبال کا ذریعہ بنے گا؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیات موجود ہیں اور قرآن مجید کی تشریح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جسے فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. وہ حدیث مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ جمع تھے، ممبر رسول ایسا، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، آج عجیب بات ہم نے آپ کے اندر دیکھی ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آمین تو کسی کے دعا دینے پر کی جاتی ہے، یا کسی کے بددعا پر آخر کیا ہے، جس کے خلاف بددعا کرنا ہے اس کے خلاف آخر کیا ہے، آمین کہی جاتی ہے. آپ نے کس کو دعا دی ہے یا کس کو بددعا دی ہے؟ یہ صحابہ کے سوال کرنے کا مقصد تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں دی. لوگ بولتے نا کہ اللہ کے رسول کبھی بددعا نہیں دیے گا، اسی حدیث کے اندر آپ نے 3 بددعائیں دی. بددعا کہتے ہیں کہ کسی کی ہلاکت، کسی کی بربادی، کسی کو یعنی خراب، جس کی زندگی خراب ہو جائے، سمجھو کہ وہ بددعا ہوتی ہے. تو سب سے پہلی سیڑھی پر آپ نے جو بددعا کیا تھی، جبرائیل امین آئے، وہ بددعا دی اور میں نے اس بددعا پر آمین کہا. سب سے پہلی بددعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائیو، برباد ہو جائیو وہ آدمی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ آئے وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے. ایک بددعا، رمضان آیا اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا اللہ کے نبی امت کے حق میں رحمت للعالمین نہیں تھے؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا
کہ امت جب غفلت میں آ جاتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے اور دین کو بھلا دیتی ہے، تو پھر ایسے لوگ سزا کے مستحق ہیں، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا کے مستحق ہیں۔ اس لیے جبرائیل امین نے جب یہ بددعا فرمائی تو اللہ کے نبی نے یعنی بددعا پر آمین فرما دی۔ دوسری بددعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جو والدین پائے، جس کی زندگی میں اس کے والدین ہو، ماں باپ ہو، لیکن ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا، ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے تو اس وقت اللہ کے نبی نے اس بددعا پر آمین فرمایا۔ تیسری بددعا یہ تھی کہ جس مجلس کے اندر میرا نام مبارک لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، ایسا آدمی بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو بہرحال میں آخری دو بددعاؤں کے سلسلے میں باتوں نہیں کرتا، بعد میں کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بددعا رمضان کے تعلق سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ یہ حدیث اب اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے معاشرے کے اندر رمضان کس طریقے سے گزارا جا رہا ہے۔ کیا ایسا رمضان گزارنے کی وجہ سے جس طریقے سے ہم لوگ رمضان گزار رہے ہیں کیا ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ بات صاف ہو جائے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سارے رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوک کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ روزے کا ثواب حاصل ہوتا ہے نہ رمضان کا ثواب حاصل ہوتا ہے، سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایسے بہت سارے روزدار ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ذہن میں رکھ لیجئے۔ ان دو حدیثوں کو ملا کر نتیجہ کیا نکالتے ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان 11 مہینوں کے بعد آتا ہے۔ 11 مہینوں میں 11 مہینے انسان دور رہتا ہے اللہ سے، اللہ کے دین سے دور رہتا ہے۔ واحد ذریعہ ہے رمضان جو اللہ کا قرب دلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر اللہ کے نبی نے بہت ساری احادیث کے اندر ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اس رمضان کے مہینے کے اندر اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو جنت واجب کر لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا لے، اور دوزخ بند کر دیتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے ہاں ان لوگوں کے لیے کھلے رہتے ہیں جو رمضان آنے کے باوجود بھی ان بدعمالیوں میں پیچھے نہیں رہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آج کل کے نوجوان، آج کل کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ رمضان سب سے پہلے میٹنگوں کا ذریعہ بن گیا۔ رمضان آتا ہے، سب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ان کو نہ روزے کی قدر ہوتی ہے، نہ مسجد کی قدر ہوتی ہے، نہ کچھ اپنی زبان کی حفاظت کر پاتے ہیں، بلکہ رمضان کے مہینے کو انہوں نے کھلواڑ بنا کے رکھ دیا، ٹائم پاس بنا کے رکھ دیا۔ رات جاگتے ہیں، شور و شرابہ کرتے ہیں اور صبح سحری کر کے نماز پڑھ کے سو گئے تو دوپہر میں 1 بجے اٹھتے ہیں۔ یا بعض لوگ تو ایسے ہیں نماز چھوڑ کر ہی سو جاتے ہیں۔ نماز چھوڑنا ان کے لیے کوئی عیب نہیں، اس لیے 11 مہینے نماز چھوڑتے ہوئے آئے ہیں، اور اگر ولو بالفرض ان کو توفیق بھی مل جائے ظہر نماز کی پڑھ لیا پھر سو گئے تو پھر عصر نہیں تو مغرب میں ڈائریکٹ۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے سحری کیا، افطاری کیا، پیٹ میں حرام لقمہ گیا، بھوکا رہنے کے علاوہ اس کو کچھ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ سحری حلال پیسے سے ہونی چاہیے، حلال رزق سے ہونی چاہیے۔ افطار بھی کون کو تو اللہ کو دے دیا۔ رمضان میں تو ہر ایک بھی سود خور کا دل بھی کھل جاتا ہے، بخیل کا دل بھی کھل جاتا ہے، اور حرام طریقے سے کمانے والے کا دل بھی کھل جاتا ہے، دھوکہ دے کر کھانے والے کا دل بھی کھل جاتا ہے، جھوٹ بول کر کمانے والے کا دل بھی کھل جاتا ہے۔ ایسا آدمی کھول کر لا کر تقسیم کرتا ہے۔ کھا لیا روزہ گیا کام سے، سحری کر لیا روزہ گیا کام سے، بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ کام ہاتھ نہیں آیا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے رمضان کے روزہ رکھ کر انسان گناہوں سے نہ بچا۔ جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہیں، رمضان میں کوئی نفل عبادت کیا فرض کے برابر اس کا ثواب، کوئی فرض ادا کیا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے جو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا وبال بھی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ غیر رمضان میں جو گناہ کیا وہ گناہ کا وبال کم ہوتا ہے،
لیکن رمضان کے اندر جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. رمضان کے علاوہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا, جھوٹ کا وبال تو ہائی ہے. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, لیکن رمضان کا مہینہ یا رمضان میں جھوٹ بولتا ہے وہ لعنت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. رمضان کے علاوہ دنوں میں دھوکہ دیتا تھا, رمضان میں دھوکہ دیا. رمضان کے علاوہ دھوکہ دینے والا بھی بڑا مجرم ہے, لیکن سب سے زیادہ سخت مجرم رمضان کے اندر دھوکہ دینے والا سب سے زیادہ سخت مجرم بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے غیبت کرنا حرام ہے, سخت حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. ہمارے یہاں غیبتوں کا ماحول رمضان غیر رمضان. غیبت کہتے ہیں, سب سے پہلے غیبت کی تعریف حدیث کے روشنی میں سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر لیا, آپ نے غیبت کی تعریف سنائی کہ اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے کوئی ایسی بری بات جو بات کے اس کے اندر موجود ہے, جو عیب کے اس کے اندر موجود ہے, جو نقص کے, جو برائی کے اس کے اندر موجود ہے, اس کے پیٹ پیچھے اس کے رہتے ہوئے نہیں, انہیں کہیں اور ہے, آپ نے اس کے پیٹ پیچھے غیبت کر لیا, برائی بیان کر لی, سمجھو کہ یہ غیبت ہے. صحابہ نے سوال کر لیا یا رسول اللہ اگر وہ اس کے اندر برائی موجود ہے, ہم بیان کر رہے ہیں اس کے پیٹ پیچھے, کیا وہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس کے وہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے, وہ تو الزام ہے, وہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو میرے بھائیوں, رمضان مبارک کا مہینہ آیا, کہیں محفلیں غیبت کی سجی ہوئی ہیں, کبھی جھوٹ کی محفلیں سجی ہوئی ہیں, کبھی ایک دوسرے کی برائی کرنے میں لوگ ملوث ہیں. ہاں یہ محفلوں سے الگ آ گئے تو سب سے بڑا جرم کا آلہ, سب سے بڑا گناہوں کا آلہ موبائل تو ہر ایک کے پاس موجود ہے, جس موبائل کے ذریعے سے ان محفلوں سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. جس موبائل کے ذریعے سے جو گناہ ہوتا ہے, یہ محفلیں جو جمع ہوتے ہیں وہ محفلوں سے زیادہ موبائل کا گناہ زیادہ سخت ہوتا ہے. آج تقریباً 99% لوگ موجود ہیں اس گناہ میں مبتلا ہیں. یہ رمضان تو قرآن پاک کا مہینہ ہے, یہ رمضان تو اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ, یہ رمضان تو زیادہ استغفار کرنے کا مہینہ, یہ رمضان تو زیادہ درود شریف پڑھنے کا مہینہ, یہ رمضان تو گناہوں سے بچنے کا مہینہ, یہ رمضان تو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنے کا مہینہ. لیکن اس کو بازو کر دیا ہم لوگ, روٹین, رسم رواج, سحری کر لیا, افطاری کر لیا, ختم. رمضان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. رات بھر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے, رات بھر انسٹاگرام کے ریل دیکھنے میں. کیا انسٹاگرام کے ریلوں میں صرف دینی چیزیں آتی ہیں؟ نہیں, ننگی لڑکیاں آتے ہیں جو رمضان کی حالت میں وہ ننگی لڑکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور مزے لیتا ہے. یوٹیوب میں آ کر کیا ہے, بیان سننے کے بہانے وہ کیا کرتا ہے, اٹھاتا ہے یوٹیوب کے اندر کیا ایسی گندی لڑکیاں سامنے آ جاتی ہیں, ایڈ کے طور پر اسے دیکھتا ہے, اور گناہ کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے جو بھوکا رہنے کے علاوہ ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا, صرف بھوکا رہیں گے, نہ ثواب ملے گا بلکہ الٹا وبال. زبان کے گناہ کتنے ہیں؟ زبان کے گناہ تو بے تحاشا موجود ہے آج کل کے زمانے میں, اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو عورتیں روزے سے تھی, اور روزہ رہنے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی بگڑ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حالت بتائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا, اس پیالے کے اندر انہوں نے خے کیا تو اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے موجود تھے, خون جو تازہ خون جیسے کھایا جاتا ہے, تازہ خون اس کے اندر موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیالہ لا کر دکھایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورتیں تو روزے سے تھی, لیکن انہوں نے لوگوں کے پیٹ پیچھے برائیاں کرنا شروع کی, جس کی وجہ سے یہ عذاب ان کو ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, ایحب احدکم ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہ آدمی مردار ہے, اپنا بھائی مردار ہے,
کیا اس کا گوشت نکال کر کھانے کو کوئی پسند کر دے گا؟ پسند کرے گا؟ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یہ اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانا جتنا تم ناپسند کرتے ہو، اس سے زیادہ بڑا گناہ ایک کسی مسلمان کے پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا۔ روزہ رہتا ہے، برائی کرتا رہتا ہے، اسی لیے ایسے آدمی کا روزہ اسے کچھ کام نہیں دیتا۔ قیامت کے دن ایسے پیٹ پیچھے برائی کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کے دن کا عذاب وہ ہوگا کہ کچا انسان کو سامنے رکھا جائے گا اور غیبت کرنے والے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس لیے ہماری زبانیں محفوظ نہیں، ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، ہمارے کان محفوظ نہیں، جبکہ اللہ نے رمضان کو لانے کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیا کھیل تماشے کے لیے روزے فرض کیے گئے؟ کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے؟ کیا موبائل میں اپنا وقت گزارنے کے لیے روزے فرض کیے گئے؟ یا میٹنگوں میں ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے؟ کیا واسطے روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی پہلے 11 مہینے کی زندگی سے الگ ہو جائے، ایک اچھے نیک مومن بن جاؤ، اپنے آپ کو بدل دو۔ بدلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو لایا ہے، لیکن ہماری امت کیا ہو گئی ہے؟ رمضان آیا ہے تو ایک روٹین، کیا کیا ہوتا ہے رمضان کے اندر، کیا کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر۔ بزنس میں ملوث ہونے والے ایسا سمجھے کہ رمضان ان کے بزنس کا کیا ہے؟ موسم بہار ہے۔ رمضان آकर کیا ہے؟ کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے مادی چیزوں پر ان کی نظر گئی اور انہوں نے کمانے کو اپنے آپ کو گھٹا دیا، کبھی رمضان کے لیے وقت نکال کر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ گزشتہ عصر کے اندر میں نے اعلان کیا کہ بھائی رمضان کو اپنا نامہ اعمال تیار کرو، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو۔ نامہ اعمال کیا تھا؟ تہجد پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، میں کسی والدین کی خدمت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، کسی کو یعنی زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچایا نہیں پہنچایا، یہ سارا نامہ اعمال تھا۔ لوگوں اچھا مزے سے سنے اعلان، اور اس پرچے کو حاصل کرنے والے 100% میں سے 20% بھی نہیں تھے۔ تو اس سے پتا چلا رمضان کی ویلیوشن خود اپنی نگاہ میں نہیں ہے، لوگ نہیں چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تم رزق کی وجہ سے بدلنا نہیں چاہتے ہو، رمضان کو رزق کے پیچھے لگا دیا، تم میٹنگوں کے پیچھے لگا دیا، گناہوں کے پیچھے لگا دیا، تو اللہ بھی دیکھتے ہیں، پھر تم کو ایسے جگہ پر لگا دیں گے، پھر مسجد کو دیکھنے کے لیے آ کر کیا طاقت نہیں رہے گی۔ اللہ نے شامپل بھیجا 2019 اور 20 کے اندر، لوگ تڑپے، مسجدوں کے تالے بند ہو گئے، 5 آدمیوں کے علاوہ نماز پڑھنے کی کسی کو آ کر کے اجازت نہیں ہوئی۔ یہ اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ کی روک تھی۔ 5 سال گزر گئے، لوگ اس سے سبق حاصل کرنے کے بجائے جیسے بے ڈھنگی تھی پہلے ویسے بے ڈھنگی آج بھی موجود ہے۔ انکھا سے اللہ کا عذاب دیکھے، اللہ انکھا سے تراویح پڑھنے کے لیے ارے مسجد کے گیٹ کود کر آئے، مسجد کے گیٹ کود کر آئے، تب اتنی حرارت تمہارے دلوں کے اندر موجود تھی۔ آج کیوں بھائی وہ حرارت ختم ہو گئی؟ آج کیوں ہم گناہوں کے اندر ایسے پھنس گئے؟ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیاں مٹاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مٹ جاتی ہیں زندگیاں، ختم ہو جاتی ہیں زندگیاں، لیکن جو عمل ہوتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیو کر کے رکھتے ہیں۔ وہی نامہ اعمال جب قیامت کے دن کھولا جائے گا تو پھر آدمی پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آج جمعے کا دن دیکھو، رمضان کا جمعہ ہے، پیچھے تقریباً وقت ختم ہونے کے قریب لوگ دین سے بیزار ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں اتنے بیزار ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کالے ہونے کی وجہ سے نہ اسے مسجد سے زیادہ وقت دینے کو وہ تیار ہوتا ہے، نہ اللہ کا دین اس کے لیے آ کر کوئی معنی رکھتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت اس کے پاس کوئی معنی رکھتی ہے، نہ کچھ بھی نہیں، وہ تو روٹین ہی چلتا رہتا ہے، پورا سال روٹین ہی روٹین۔ بھئی آج جمعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، کچھ وقت پہلے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آ کر کیا وقت گزارے، یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے وقت گزارے۔ نہیں، دل نہیں مانتا، اس لیے کہ رات میں موبائل دیکھا تھا نا، رات میں گندی تصویریں دیکھا تھا، رات میں آ کر وہ ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھ کر آ کر سو رہا تھا، اسے ثواب سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ فلم دیکھنے سے زیادہ ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھنا سب سے بڑا گناہ ہے، فلم دیکھنے سے زیادہ گناہ ہے، اسے ثواب کی نیت سمجھ کر دیکھ رہا ہے، رات میں آ کر جوک دیکھ کر سو رہا ہے، لڑکیوں کے تماشے دیکھ کر سو رہا ہے، گانے سن کر سو رہا ہے۔ پھر ایسے آدمی کو کہاں سے توفیق ہوگی؟
जुम्मे से जुम्मे गुजर जाते हैं, लेकिन दिल अपने कालापन से आकर क्या है, वापस नहीं आता। दिल को मुनव्वर करने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, गुज़िश्ता रमजान बहुत सारे लोग मौजूद थे, आज रमजान में आकर क्या वो नहीं रहे, बहुत सारे चले गए दुनिया से। और यहां कोई बुढ़ा होने के बाद जाने का वो जमाना चला गया कि आदमी अपने आप को 70 साल का बुढ़ा महसूस करेगा कि 70 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, 60 साल जीऊंगा, मेरी उम्र आकर बढ़ती हुई चली जाएगी, उम्र में बरकत रहेगी। हाँ, वो जमाना तो जरा अमानतदारी का जमाना था, ईमानदारी का जमाना था, लोग अल्लाह से डरने वाले थे। आज के जमाने के अंदर मौत 15 साल के बच्चे को भी आ जाती है, 10 साल के बच्चे को भी आ जाती है, 20-25 साल के बच्चों को भी आ जाती है, और आज मौत अचानक आती है और वो महसूस भी नहीं कर पाएगा कि मुझे मौत आने वाली है। जनाजे के जनाजे अपने खानों पर उठा रहा है, इबरत हासिल नहीं कर रहा है। कायम मयतों को उसने अपने हाथ से मट्टी डाला, कभी इबरत हासिल नहीं किया। तो फिर ऐसे मुसलमानों पर अल्लाह की रहमत आएगी, या रमजान रहते हुए गुनाह करने वालों पर क्या अल्लाह की रहमत आएगी? आप सोच कर देखें। एक जमाना था, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक मस्जिदों के अंदर कुरान पाक की तिलावत गूंजती थी। वो थोड़ी देर पहले आते, कुरान पाक पढ़ते हुए आकर वक्त गुजारते थे। आज गीबतें करते हुए हमारा वक्त गुजर रहा है, एक दूसरे की बुराइयां करते हुए हमारा वक्त गुजर रहा है, हमारे आकर क्या है, व्यापार करते हुए हमारा वक्त गुजर रहा है। लेकिन नमाज के लिए, कुरान के लिए, जिक्र तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, जिसने मेरी याद से एराज किया, मुंह फेर लिया, मेरे दिल से मुंह फेर लिया, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं। कैसा तंग? रिस्क में तंग, जिंदगी में तंगी, माल में तंगी, उम्र में तंगी, वक्त में तंगी। आदमी को ऐसा तंग कर देते हैं, परेशान परेशान। एक परेशानी से बाहर आया, दूसरी परेशानी, दूसरी परेशानी से बाहर आया, तीसरी परेशानी। इसे बोलते हैं सो अल्लाह तबारक इन्न लहू मईशतन दंकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और हम उसको क़ियामत के दिन अंधा बनाकर उठाएंगे। तो वो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। या अल्लाह, दुनिया के अंदर तो मैं देखता था, मोबाइल में देखता था, मोबाइल का स्क्रीन तो बिल्कुल सामने था, और मोबाइल में आकर गंदी गंदी फिल्में भी देखता था, अच्छे अच्छे बयाना भी सुनता था। लोग अगर बयान ऐसे ऐसे जमाने में आकर क्या है, बयान सुन ले पूरा वक्त गुजार लेते हैं, कभी जिक्र भी नहीं करते, जिक्र करने का भी आकर मौका नहीं मिलता, कुरान पढ़ने का तो मौका मिलता, वो बयान बहुत अच्छा बोले, कमेंट माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। भाई तू कमेंट करने वाला, तेरी जिंदगी के अंदर दिन कितना आया? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह से तू कमेंट कर रहा है, और कितने ऐसे हजारों बयान ऐसा मारता रहता है। लेकिन रमजान का वक्त इसका ऐसा गुजरता रहता है, इसे पता नहीं, जैसा यानी मारता रहता ना, इसका रमजान का वक्त भी ऐसा ही गुजरता रहता है। तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह की ना कदर किए, ना रमजान की कदर किए, ना रमजान के औकात की कदर किए, ना अल्लाह ने रहमतें, खास रहमतें इस महीने के अंदर जो भेजते हैं उसकी भी कदर नहीं किए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम तंग कर देंगे। इसीलिए रमजान की रहमतों की बरकत से अल्लाह हमें थोड़ा बहुत रिस्क दे रहे हैं आज के जमाने के अंदर। फिर रमजान जैसे ही खत्म हुआ, ऐसी मार पड़ती कि आदमी यानी हाथा पैर में आ जाता है। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आईपी, आसान तरीका, लोगों को डुबाओ, आईपी डालकर निकल कर चले जाओ। वजह क्या है? तंग कर दिया हमने, मेरी कदर नहीं की, मेरे महीने की कदर नहीं की। अरे जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कलाम पाक को नाजिल फरमाया है, क्या वो महीना ऐसा ही बेकार महीना रहेगा? तुम्हारा हमारा रील्स देखने का महीना रहेगा, तुम्हारा हमारा गीबतों का महीना रहेगा, बेकार की मिट्टी को में बैठकर बातें करने का महीना रहेगा? हमारे बुजुर्गों को उठाकर देखो, हमारे असलाफ को उठाकर देखो, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सियासी भी थे, बड़े अल्लाह वाले भी थे, और हजरत ने मदीना पाक के अंदर हजरत का दर्स होता था। एक शागिर्द ने हजरत को दावत करने के लिए अपने घर से खाना सालन सब तैयार किया, और जाकर हजरत के साथ खाने की तमन्ना की। हजरत के पास गया कि हजरत आज मैं आपके लिए आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं, आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, आपके साथ खाना खा लेना मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी। तो हजरत जाकर बड़ी बेतवज्जो के साथ फरमाया कि भाई देखेंगे, इफ्तार का वक्त देखेंगे। जब इफ्तार का वक्त आया, वो कहते हैं कि मैं हजरत के पीछे रहा, लेकिन हजरत ने फरमाया कि मुझे अभी कोई जरूरत नहीं, मैं खजूर से इफ्तार कर लेता हूं। खजूर से इफ्तार किए, और उसने ऐसा लग गया था कि हजरत नहीं, आप खाना पड़ेगा, मेरा खाना मैं आपके लिए तैयार करके आया हूं। तो हजरत ने फरमाया ठीक है, खोला, उसने एक दो लुक़मे खाए, फौरन नमाज के लिए खड़े हो गए। कब तक खड़े हुए? वो आदमी फरमाते हैं कि इशा की नमाज तक हजरत नवाफिल में मसरूफ थे। जब इशा हुई, तरावी हुई, और तरावी के बाद
وہ اوقات میں حضرت نے آ کر کے قرآن کی تلاوت میں ذکر و اذکار میں آ کر کے مشغول ہو گئے. وہ آدمی انتظار کرتا کہ اور تھوڑا کھا لے. پھر اس کے بعد سحری کے موقع پر حضرت نے خود اسے جگایا. میں سو گیا, سحری کے موقع پر حضرت نے مجھے جگایا اور میں جا کر حضرت کے سامنے کھانا پیش کیا تو حضرت نے آ کر کھانے سے انکار کر دیا. تھوڑا سا کر کے ہم تناول فرمائے, پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے. وہ لوگ دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر کے چلے گئے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اتنا سب رات کو ہم جاگ رہے ہیں. کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے رات کو جگا ہے, کبھی ذکر کرتے ہوئے رات کو جاگے ہیں, کبھی درود شریف پڑھتے ہوئے رات کو ہمیں جاگے ہیں, کبھی نوافل پڑھتے ہوئے ہماری رات گزری ہے. پوری زندگی میں ایسی ایک رات ہماری نہیں گزری ہے, بلکہ یہ گزری ہے رات بھر فون دیکھتے ہوئے, موبائل دیکھتے ہوئے, فلمیں دیکھتے ہوئے, ناجائز کام کرتے ہوئے, چیٹنگیں کرتے ہوئے, اپنی عاشقیوں کو, اپنی محبوبوں کو اگر چیٹنگیں کرتے ہوئے. اب آج کل زمانہ وہ نہیں چلتا ہے سو محبوب لوگ یعنی عاشقاں رہتے سو آج کل لڑکیوں سے محبت, ناجائز اور حرام محبت کرتے ہوئے. انہوں رمضان تمہیں سحری کرے کیا کہتے ہیں بولتی سو, ہاں میں بھی سحری کری ہوں. اب انہوں کیا ہونا تمہارے واسطے گفٹ کیا ہونا افطار کے واسطے, انہوں یہاں سے حرام کام اگر رمضان کے اندر بھی کر رہے ہو, یہ جائز کام سمجھ کر رہے ہیں. نہیں, میں اسے اٹھاتا ہوں سحری کو, انہیں بھی مجھے اٹھا دی فون کر کو. سحری میں آ کر ناجائز اور حرام کام. تو میرے بھائیو ایسے حرامی لوگ رہیں گے. بعض لوگ تو رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے شراب پینا نہیں چھوڑیں گے, گانجا مارنا نہیں چھوڑیں گے, بیڑی سگریٹ کے عادی لوگ. رمضان کا روزہ تو رکھنا تو دور کی بات, رمضان کے اندر نماز پڑھ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے لوگ تو بالکل دور رہتے, ان کو کیا رمضان سے واسطہ. بہت سارے ایسے لوگ جو ہوٹلوں کے حوالے کھڑے ہو کر کھلا بے شرم ہو کر کھاتے ہیں. شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ایسے وقت میں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور مسلمان یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ بے شرم ہو کر کھاتے ہوئے پھرتے. تو جب رمضان کا معاملہ ایسا رہا تو پھر وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, ہم قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا, تو کہنے لگے گا یا اللہ میں دنیا کے اندر دیکھتا تھا, مجھے آنکھیں دکھتے تھے, یہاں کیوں تو نے مجھے اندھا بنا کر پیدا کیا. تو اللہ کا جواب سنیے, رمضان آیا تو رمضان کو بھلا دیے, تراویح کو بھلا دیے, قرآن کی تلاوت کو بھلا دیے, اللہ کی عبادت کو بھلا دیے. تو اللہ فرماتے ہیں قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہماری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھی, ہمارا قرآن تمہارے پاس پہنچا تھا, دین تمہارے پاس پہنچا تھا, رمضان تمہارے پاس پہنچا تھا, تراویح کے اوقات تمہارے پاس پہنچے تھے, رمضان کے سحری افطاری کے اوقات تمہارے پاس پہنچے تھے, دعائیں کرنے کا وقت تھا, تم نے دعا نہیں کیے, اور اسی طرح تہجد پڑھنے کا وقت تھا, تہجد نہیں پڑھی تم نے, اشراق پڑھنے کا وقت تھا, اشراق نہیں پڑھے, تراویح پڑھنے کا وقت تھا, تراویح نہیں پڑھے. تو جیسا ہماری آیتوں کو تم نے دنیا کے اندر بھلا دیا, آج کے دن ہم تم کو بھلا دیں گے. بھلا دینے کا مطلب کیا ہے, لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں اپنی زندگی کو افسوس کرو, اپنی زندگی کو پچھتانے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہینہ آیا ہوا ہے. یہ رسمی رواج کا مہینہ نہیں. اسی لیے وہ نامہ اعمال اپنے پاس رکھو بول کر کل عصر میں آ کر کیا ہے اعلان کیا. بہت سارے لوگ بے توجہ ہو کر اٹھ کر بھاگ گئے, کچھ سننا بھی نہیں چاہتے, کچھ بولنا بھی نہیں چاہتے, کچھ عمل کرنا بھی نہیں چاہتے. پھر اللہ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. تو تم نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا, میری آیتوں کو بھلا دیا, میری نشانیوں کو بھلا دیا, میرے دین کو تم نے بھلا دیا, آج ہم تم کو بھلا دیں گے. تو اس لیے میرے بھائیو کیسے گزاریں گے رمضان؟ اعمال میں گزاریں گے, نہیں گزاریں گے؟ گزاریں گے انشاءاللہ. قرآن جس کو پڑھنا آتا ہے زیادہ وقت قرآن پڑھنے میں گزارو. نہیں پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن, مختصر عمل آپ کے سامنے عرض کروں, 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کیا کریں, 1000 قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, 1000 پڑھنے کا معمول بنائیں. اور اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ, ہمارے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ 4 چیزوں کا میں حکم دے رہا ہوں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس مہینے کے اندر کثرت سے پڑھا کرو. دوسرا استغفار, اللہ سے معافی مانگنا, چاہے وہ استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, میری مغفرت فرما دے, استغفر اللہ ایسا بھی اگر کہے آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. اور بہترین استغفار کیا ہے, خود کے لیے بھی, تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرنا ہے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اس سے آ کر کیا ہے, یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو بھی معاف فرما دے. یہ استغفار کریں گے تو کروڑوں نیکی آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے. تو پہلا عمل کیا ہے, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے, کثرت کم از کم 300 مرتبہ. پھر اس کے بعد استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد درود شریف کم از کم 1000 مرتبہ.
जैसे नमाज का दरूद है वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं उतना बड़ा दरूद नहीं पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दरूद है। अब 1000 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें रोजाना। और इसी तरीके से कुरान की तिलावत कम से कम एक पारा, जिसको पढ़ना आता है एक पारा पढ़ें, अगर जिसको और ज्यादा वक्त है 4-5 पारे पढ़ने का मामूल बना लें। और दो चीजों को अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीजों को ज्यादा मांगो, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो, जहन्नम की अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। यानी जन्नत मांगना, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगना, ये दो चीजें आकर क्या है, ये 4 चीजें करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के अंदर हुक्म दिया है। इसीलिए ये आमाल करेंगे, जबान को ताला लगाना पड़ेगा, गीबत को छोड़ना पड़ेगा, पीठ पीछे बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, कानों से अगर गलत बातें सुनना छोड़ना पड़ेगा, आंखों से गलत बातें देखना छोड़ना पड़ेगा। तभी ये आमाल हमारे लिए नूर का जरिया बनेंगे, हमारे बढ़ने का जरिया बनेंगे, मगफिरत का जरिया बनेंगे। अगर ये आमाल करते हुए ये गंदे काम करे तो फिर ये आमाल की कोई वैल्यूएशन नहीं होगी, करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, रमजान आया हुआ है, गनीमत जानकर दिनों रात उसके लिए अगर अपने आप को वक्फ कर लें। और जैसे आदमी अपनी जात के लिए वक्फ कर लेता है, अपनी जात के लिए कुछ भी करता है, रमजान ने गैर रमजान, ऐसे अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके हर कामों का कफील बन जाते हैं। जब अल्लाह उसके हर कामों का कफील बन जाए, जिम्मेदार बन जाए, तो उसके काम मिनटों में अगर अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा देते हैं। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वो भी पर्चा भी है मौजूद साहब, अभी भी हैं, ले लो, तेलुगु में भी तुम्हारे वास्ते छपवाए हैं, इंग्लिश में भी सब छपवाए हैं, उर्दू पढ़ने वाले देखो, हमें खुद अपने नाम अमाल को लिखो, क्या क्या हमारा रमजान गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। तब पता चल जाएगा कि हम वाकईतन रमजानी मुसलमान हैं या बरस के मुसलमान हैं। सारे बरस के मुसलमान रमजानी मुसलमान बने तो ये पर्चा आपको हाथ आने वाला नहीं। पूरे बरस के मुसलमान बनना चाहते हैं, ये पर्चा लो, अल्लाह से आकर मांगो, या अल्लाह पूरे बरस का मुसलमान बना दे। सिर्फ रमजान आया, रमजान चला गया, फिर छोड़ दिया, नहीं, पूरा साल हमें मुसलमान बनकर रहना चाहिए, पूरा साल मोमिन बनकर रहना चाहिए। ये पर्चे को लो, अगर कम पड़े तो यानी जिरक्स करवा लो, अपनी औरतों को भी ये पर्चा थमाओ और देख लो, अपना खुद मुहासबा, हिसाब लगाओ, हम कितने पानी में मौजूद हैं। टोपी लगा लिया, रमजान में फुल हंगामा कर लिए, ये इसे नहीं चलता। कितने पानी में, ये पर्चा तुमको बता देगा तू कितना अमल कर रहा है, तू कितने पानी में मुसलमान है। ये पर्चा खुद बता देगा कि हाँ भाई मैंने ये अमल किया, ये अमल नहीं किया, ये पर्चा खुद आपको बता देगा। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत ने पढ़ने, सुन्नत पढ़ने।